بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شراز ویسی اور آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ایچ ڈی اور این پوڈ کاسٹ پہ میرا ولاگ۔ ناظرین، جو سیریز ہم نے شروع کی ہوئی تھی ضلع ملتان کے قومی اور صوبائی حلقوں کو لے کر، وہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں جو جیتے ہیں یا ہارے ہیں ان کی کارکردگی اور عوامی رابطے کے تناظر میں، اس کا آج جو حلقہ ہے وہ ہے حلقہ پی پی 223 ملتان 11۔ یہ حلقہ این 153 جو ہے تحصیل جلال پور پر مشتمل اس کا پہلا صوبائی ونگ بھی ہے۔ اہم حلقہ اس لیے ہے کہ حلقہ بندیاں کی گئیں۔ پہلے یہ حلقہ کچھ اور علاقوں مشتمل تھا، لیکن اس دفعہ جو حلقہ بندی کی گئیں تو یو سیز ادھر سے ادھر گئیں، امیدوار بھی تبدیل ہوئے۔ پہلے یہاں سے لنگا خاندان کافی بااثر تھا، جیتا آیا تھا، اور اگر ہارتا بھی تھا تو مقابلہ اچھا کرتا تھا۔ 2018 میں یہاں سے ملک غلام عباس خاکی کامیاب ہوئے تھے، دوسرے نمبر پر رہے تھے مہدی عباس خان لنگا 36,000 ووٹ لے کر، اور تیسرے نمبر محمد اکرم کنو 17,000 ووٹ لے کر، جبکہ غلام عباس خاکی صاحب نے 47,000 ووٹ کی ایک شاندار لیڈ سے یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ انتخابات کے کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور ان کے بارے میں ملک غلام عباس خاکی صاحب کے بارے میں تو ایک یہ تاثر تھا کہ عثمان بزدار جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، ان سے پہلے ملک غلام عباس خاکی کا نام منظر یہاں پہ آیا تھا۔ عمران خان انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہ رہے تھے، بلکہ ان کے جو قریبی حلقہ جاتے ان میں تو باقاعدہ جشن بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن موت نے انہیں مہلت نہیں دی، اور یہ ان کی وفات کے بعد یہاں پھر دوبارہ انتخابات ہوئے۔ خیر، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اگر ہم الیکشن 2024 کی بات کریں تو یہاں سے محمد نازک کریم کامیاب ہوئے تھے تقریباً 36,500 ووٹ لے کر، دوسرے نمبر شازیہ نرگس صاحبہ 28,900 ووٹ، اور تیسرے نمبر رانا طفیل احمد نون رہے تھے آزاد امیدوار 16,500 ووٹ لے کر۔ اگر ہم امیدواروں کی کارکردگی کی بات کریں، ملک نازک کریم لانگ، یہ مشتاق احمد لانگ مرحوم کے صاحبزادے، وہ بھی سابق ایم پی اے، محترمہ نغمہ مشتاق لانگ کے صاحبزادے، وہ بھی سابق ایم پی اے، یہ خاندان مسلم لیگ میں رہا ہے، یعنی ملک غلام نازک کریم لانگ کو آپ خاندانی مسلم لیگی کہہ سکتے ہیں۔ محترمہ نغمہ مشتاق لانگ یہاں سے 3 دفعہ مسلسل ایم پی اے پہلے منتخب ہو چکی تھیں۔ اس دفعہ جب انٹرویوز ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے انتخابات کے لیے، تو جب یہ انٹرویو کے لیے گئیں تو انہوں نے پہلے کہا کہ اس دفعہ میری جگہ میرا صاحبزادہ یہاں سے الیکشن میں حصہ لے گا۔ تو ایک سب سے شاندار چیز دیکھنے میں آئی کہ دوران میٹنگ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف نے انہیں آفر کی کہ آپ سے کوئی انٹرویو نہیں لیا جائے گا، آپ کا ٹکٹ پکا ہے، بلکہ آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ جو جلال پور کے 2 صوبائی حلقوں ہیں وہاں آپ جہاں سے مرضی الیکشن لڑنا چاہیں تو الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت زیادہ عزت افزائی کی بات تھی، اور وہاں کے کارکنوں کے لیے اور جو دوسرے مسلم لیگ رہنما تھے ان کے لیے ایک پیغام تھا کہ محترمہ نغمہ مشتاق لانگ کی پاکستان مسلم نون میں کیا اہمیت اور کیا شاندار حیثیت ہے۔ ان کے صاحبزادے نے الیکشن میں حصہ لیا، کامیابی حاصل کی۔ اگر ان کے عوامی رابطہ کی بات کی جائے، ان کا پہلا الیکشن تھا، کامیابی بھی حاصل کی، نوجوان ہیں، کم عمر اراکین میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن بہت متحرک ہیں، عوامی رابطہ ان کا بہت شاندار ہے، لوگوں کی خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہاں پہ نہ بھی ہوں تو ان کے غیر موجودگی میں جو ان کی والدہ محترمہ ہیں وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اور ان کی خوشی غمی میں شامل ہونے میں ان کا کردار ہمیشہ اہم رہتا ہے۔ اگر ترقیاتی کاموں کی بات کی جائے تو محترمہ مشتاق لانگ صاحبہ اور جو ان کے والد صاحب تھے مشتاق لانگ صاحب، انہوں نے تحصیل جلال پور کی ترقی اور انفراسٹرکچر کی بہتری میں کافی کام کیے، جیسے کہ اسپتالوں کی اپ گریڈیشن، انفراسٹرکچر کی بہتری، اور تحصیل جلال پور ترقی کے لیے کافی سارے فنڈز یہ لے کر آئے۔ لیکن یہاں کے لوگوں سے جو بات ہوئی، وہ جو محرومی دیکھنے میں آئی، وہ ایک بڑا خاص پوائنٹ یہ کہ جلال پور کے ہسپتال میں ٹراما سینٹر نہیں ہے۔ اگر وہاں آج بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو وہاں کے جو زخمی افراد ہیں، شدید ہیں یا کم زخمی افراد ہیں، ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے بھاولپور یا ملتان کے ہسپتالوں کی طرف۔ باقی اگر ان کی دوسری بات کی جائے تو جلال پور پیر والا اسکول تھا،
اس کو انہوں نے یعنی کہ وہ توجہ نہیں تھی وہاں کے انتظامیہ کی، اس کو نام تبدیل کیا، میاں نواز شریف اسکول رکھا، اور وہاں جو ان کی توجہ دینے کے بعد وہاں کے جو اسکول کی حالت ہے اور اس اسکول کو لے کر بچوں کو ایک اچھا تعلیمی ادارہ بھی میسر آیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ مشتاق لانگ اسٹیڈیم اور جو ٹی ایچ کیو ہسپتال ہے اس کی اپگریڈیشن میں بھی یہ جو اس خاندان کا کافی اہم کردار رہا ہے۔ ملک جو نازک کریم لانگ ہے، ظاہری بات ہے ان کا پہلا الیکشن تھا، پھر سیلاب کی جو ہے نا ساؤتھ پنجاب میں کافی تباہی کی ہوئی ہے، ابھی تو سال 1.5 سال کا عرصہ ہے کام کرتے نظر آتے ہیں، سیلاب کے دنوں میں بھی کافی متحرک نظر یہ آئے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کافی اچھا کردار ادا کیا ہے۔ باقی آگے ابھی ان کا ٹینور باقی ہے، تو آئندہ کسی پروگرام میں ہم جو ان کی آئندہ کارکردگی ہے اس کا جائزہ بھی آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے۔ دوسری یہاں پہ ناظرین امیدوار ہے محترمہ شازیہ نرگس صاحبہ، یہ بیوہ ہیں محترم غلام عباس خاکی مرحوم کی، جو کہ 2018 میں یہاں سے ایم پی منتخب ہوئے تھے، لیکن وہ رحلت پا گئے تھے، وفات ہو گئی تھی ان کی۔ تو اس کے بعد جو ان کے اس وقت اتحادی تھے رانا غلام قاسم نون قومی جو حلقے میں، انہوں نے ان کی بیوہ کو ٹکٹ دینے کی بجائے اپنے بھائی رانا سہیل نون کو ٹکٹ دیا، جس کے بعد ان کا اتحاد ختم ہو گیا۔ اس الیکشن کی بات نہیں کرتے، لیکن 2024 کے الیکشن میں محترمہ شازیہ نرگس صاحبہ آزاد حیثیت سے سامنے آئیں، اپنے گروپ کے ساتھ قابل ذکر ووٹ حاصل کیے، لیکن اس حلقے میں جو پی ٹی آئی کی ویو تھی وہ زیادہ ایفیکٹ نہیں ڈال سکی، کیونکہ رانا طفیل نون اور شازیہ نرگس صاحبہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ اگر یہ اکٹھے ہوتے، اگر ان کے ووٹس اگر اکٹھے کاؤنٹ کیے جائیں تو نازک کریم سے زیادہ بنتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات اور جو رانا قاسم نون کی گروپ سے علیحدگی ہوئی، محترمہ شازیہ نرگس صاحبہ کی خاکی خاندان کی، اس سے الگ ہونے کے بعد ان پہ یعنی کچھ اچھے اثرات مرتب نہیں ہوئے، ہار گئیں۔ لیکن ان کا عوامی رابطہ بڑا شاندار ہے، اور عوامی رابطہ شاندار ہونے کے پیچھے ایک اہم وجہ ان کے جو شور تھے مرحوم غلام عباس خاکی صاحب، ان کا جلال پور کی ترقی میں کافی کردار رہا ہے، اور جو وہاں کے ووٹر سے، جو وہاں کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق تھی کہ مولانا غلام عباس خاکی اپنے زندگی میں اپنے حلقے کے ووٹرز کے ساتھ کافی زیادہ انٹیکٹ تھے، اور جو حلقے کے ترقیاتی کام تھے اور لوگوں کے مسائل تھے ان کو حل کرنے میں بھی ان کا کردار کافی اچھا تھا۔ اسی وجہ سے شاید محترم عمران خان صاحب انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتے تھے۔ اگر زندگی وفا کرتی تو شاید عثمان بزدار کی جگہ ہمیں مولانا غلام عباس خاکی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ نظر آتے۔ ترقیاتی کاموں کا یہی ہے کہ فنڈ ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، ایک تو ہاری نہیں ہے، دوسرے اپوزیشن کی ہیں، تو لیکن اپنے طور پہ یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کافی کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، خاتون ہوتے ہوئے بھی۔ تیسرے یہاں سے امیدوار تھے ناظرین رانا طفیل احمد نون صاحب، پہلے کبھی میرے خیال الیکشن میں حصہ نہیں لیا، پہلی دفعہ کسی قومی سطح کے صوبائی حلقے میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، ممبر پنجاب کونسل بار پہلے رہ چکے ہیں، اس دفعہ پھر ممبر پنجاب کونسل کے الیکشن میں حصہ لینے کے خواہش مند، بلکہ باقاعدہ امیدوار بھی ہیں، وکیل ہیں، ظاہری بات ہے لوگوں سے ملنا جلنا تو لگا رہتا ہوگا، اور دیہاتی علاقوں میں تو زیادہ تر لوگوں کے مسائل بھی تھانہ کچہری کے ہوتے ہیں، تو وکیل ہیں تو ظاہری بات ہے مسائل حل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھے ان 3 امیدواروں کا مختصر جائزہ۔ آج کل یہ حلقہ سیلاب کی زد میں ہے، جلال پور کا وہ حلقہ جس کے کافی علاقے بدقسمت سیلاب کی زد میں ہیں، لیکن یہاں کے جو مقامی قائدین ہیں، چاہے ہارے میں یا جیتے میں ہیں، ان کو ہم نے دیکھی ہے کہ انہوں نے کافی حد تک جہاں تک ممکن ہو سکا کوشش کی ہے کہ اپنے حلقے کے جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کو تکالیف سے نکال سکیں۔ اس لیے سیلاب کے ہٹ ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ اس حلقے میں بات نہیں کر پائے، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم اس حلقے کا مفصل جائزہ پیش کریں گے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے حلقے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔